سورہ الرحمن 27واں پارہ ہے۔ آیت نمبر 11 سے ہم شروع کریں گے، بلکہ 10 سے۔ احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين۔ اس کا ایک رواں ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ اس کا ترجمہ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے ساتھ تفسیر شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور زمین کو بچایا ہے خلق کے واسطے، اس میں میوہ ہے اور کھجوریں جن کے میوے پر غلاف ہیں، اور اس میں اناج ہے جس کے ساتھ بس ہے اور پھول خوشبودار۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ بنایا اس نے آدمی کو کھنکھناتی مٹی سے جیسے ٹھیکرا، اور بنایا جن کو آگ کی لپٹ سے۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے تم دونوں۔ مالک دو مشرق کا اور مالک دو مغرب کا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ چلائے دو دریا مل کر چلنے والے، ان دونوں میں ایک پردہ ہے جو ایک دوسرے پر زیادتی نہ کریں۔ پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ نکلتا ہے ان دونوں سے موتی اور مونگا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ اور اسی کے ہیں جہاز اونچے کھڑے دریا میں جیسے پہاڑ، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ جو کوئی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا بزرگی اور عظمت والا، پھر کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو اس نے بنایا ہے، وضع کیا رکھا ہے۔ اس طور سے وضع کرنا سے انگلش میں آپ پٹ کہتے ہیں۔ ایک تو زمین کی اپنی تخلیق ہے، پھر زمین کو سیکوینس کے لحاظ سے وہاں رکھا ہے جہاں اس پہ مخلوق جی سکے۔ سورج کے بالکل بھی کلوز ہوتا تو وہاں زمین تو ہوتی لیکن تندور ہوتی، اس پہ مخلوق نہ ہوتی۔ تو ایک ہے خلق تخلیق کرنا، خالق الارض والسماوات والارض بالحق، ایک ہے اس کا وضع کرنا، اس کو رکھنا۔ یہ وضع وہ ہے کہ تخلیق کرنے کے بعد اس کے لیے اللہ نے جو جگہ چنی ہے وہ ایسی مناسب چنی ہے کہ اس پہ مخلوق جی سکے، رہ سکے۔ فیہا فاکہۃ، میوے، ہر قسم کے پھل فروٹس جتنے بھی ہیں وہ فاکہ ہیں۔ والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں وہ جن کے پھلوں پر کور چڑھا ہوا ہوتا ہے، لابا ہوتا ہے۔ والحب ذو العصف، اور دانے بھوسے والے، گندم ہم کھا لیتے ہیں، اس میں سے دانہ اور بھوسا جو ہے وہ جانوروں کے کام آ جاتا ہے۔
والریحان، اور وہ بھی جن کے دانے بننے سے پہلے یا پھل لگنے سے پہلے ایسے خوشبودار پھول آتے ہیں. آپ دیکھیں یہ لیمن وغیرہ کا جو ہے اس کے پھولوں میں بھی اپنی ایک خاص خوشبو ہوتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی، یعنی تکذبان، دو مخلوقیں اس وقت جو ہے وہ مخاطب ہیں، جن اور انسان. تو اے جن اور انسانوں، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں گے یہ باتیں، جیسے سمندر میں جہاز کھڑے ہیں اور سمندر سے مونگے نکلتے ہیں، موتی نکلتے ہیں. پیٹرول کا ذکر نہیں کیا، ان سے زیادہ قیمتی ہے، اور آج کل تو ساری دنیا کا چکا ہی اس پہ چلتا ہے. تو اس وقت اگر اللہ پاک ان کا ذکر کر دیتا تو سوال ہوتا ہے یہ پیٹرول ہوتا کیا ہے؟ پہلے نکال کے لاؤ، کوئی باٹل ہمیں دکھاؤ. اللہ پاک نے ان چیزوں کو چھیڑا ہی نہیں جن کو اس وقت فراہم نہ کیا جا سکے. اور لوگ چونکہ زندگی چھوٹی سی ہے تو پیٹرول کے پیچھے گھومتے نہ گزار بیٹھیں گے پیٹرول کیا ہے. ہر زمانے میں یہ چیز جو ہے وہ اپنا مطلب یہاں سے دیتی رہے گی. قرآن حکیم سے اس زمانے میں وہ انعامات اللہ کے. تو جب آپ کہیں کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو اس کو پیٹرول کو رکھ لیں اس کے ساتھ. آج کے زمانے والے، بعد والے ہو سکے پانی سے بھی اب فیول بن رہا ہے. یعنی جو جو چیز جس زمانے میں بھی ہوگی وہ اللہ ہی کی نعمت ہوگی. خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جنوں کو آگ کی لپٹ سے. آگ سے نہیں، آگ کی لپٹ، آگ کے اوپر ایک خاص لیئر ہوتی ہے جو انویزیبل ہوتی ہے. اگر آپ سورج کی دھوپ میں اسے دیکھیں تو وہ آپ کو آگ کے اوپر دوسرا لیئر کی طرح نظر آتی ہے. وہ ہے اصل میں اس سے شیطان بنا، اس لیے انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا. وہ ایک لطیف چیز سے بنائے گئے ہیں جنات. انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا. اور کہیں مٹی کے جو مراحل ہیں ان کا ذکر کیا کہ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون. حمأ مسنون وہ مٹی جو بدبودار ہوتی ہے، سنی ہوئی مٹی، جسے ہمارے پنجاب میں کہتے ترکی، گندی، جو بدبو دینا شروع کر دے اور لیس چھوڑ دے. یعنی جب تک وہ مٹی گندی نہ ہو، خراب نہ ہو، وہ لیس نہیں چھوڑتی. تو وہ لیس دار مٹی سے، جس کو کہتے ہیں طین، اب یہ اس کی نئی شکل، ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ دودھ ہے، اس کو آپ ملک کہتے ہیں، پھر وہ آگے جا کے دہی بن جاتا ہے. وہ دودھ ہی ہے جو دہی بنا ہے. پھر آپ اس کی لسی بنا لیتے ہیں، پھر اس میں سے مکھن نکل آتے ہیں. تو اسی ایک چیز کے مختلف مراحل اور مختلف نام ہیں. تو اللہ نے مٹی کی جو مختلف شکلیں تھیں ان کا ذکر کیا ہے. من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اب یہ آ گیا آگ کے اوپر جو سٹیم ہوتی ہے، اس سے سٹیم ٹائپ جو لیئر ہوتی ہے اس سے پیدا کیا جنات کو. اور وہ ہم سے پہلے تھے، ہمیں بعد میں تخلیق کی اللہ پاک. اب سوال یہ اٹھتا تھا ہمارے ہاں، اب بھی یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جی ہم ترقی کرتے ہوئے مختلف جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہوتے 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 ارتقاء تھا، اور پھر آ کے انسان پر ختم ہو گیا اور دم گھس گئی، اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ ہم درختوں پہ نہیں رہتے تھے، نیچے رہتے تھے. تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ انسان بن گیا. نیو ورڈز منکی اور اولڈ ورڈز منکیز میں سے پھر آ کے تو چمپینزی، اور یعنی بندر سے ہم نے نکالا جاتا. اللہ پاک نے اب کے یہاں جینیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے، ڈی این اے یہ بتاتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں. ہر اسپیشی کا اپنا ڈی این اے. ہر جنس کی پہلا جو آئٹم تھا وہ اللہ پاک نے اپنے کلمہ کن سے بنایا، پھر اس کی نسل چلا دی آگے. وہ ترقی کرتے ہوئے ایسے جانور سے جانور نہیں نکلے. آپ اس کا سیٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ دودھ دینے والوں کا سیٹ ہے، یہ انڈے دینے والوں کا سیٹ ہے، یہ بچے پیدا کرنے والوں کا سیٹ. لیکن ہر مخلوق کا پہلی جو جنس، جیسے آدم علیہ السلام ہے جن سے آگے انسانیت چلی ہے، اسی طرح مرغیوں میں پہلی مرغی جو آدم علیہ السلام ہے ان کی، بکریوں میں، گائے میں جو پہلی تخلیق ہے وہ اللہ نے کن سے کی ہے، باقی اس میں سے نسل چلا دی اور یہ جوڑوں میں پیدا کی ہے. اب یہ سوال جو تھا یہ یہودیت کے زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام تھے تو یہ بڑا اس زمانے میں بھی چلا ہوا تھا کہ بھئی یہ کیسے بنا.
آج چونکہ ان کی اپنی تخلیق اس طرح ہوئی تھی، تو یہ سوال اللہ پاک نے جان بوجھ کے اٹھایا۔ جب استاد آپ کو پتہ کوئی چیز پڑھانا چاہتا ہے تو وہ سوال کرتا ہے شاگردوں سے، ایک سوال اٹھاتا ہے، شاگرد اپنی اپنی بولی بولتے ہیں، پھر وہ ان کو اس کا اصل جواب دیتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک ہلچل مچا دی۔ انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بغیر باپ کی کوئی کیسے پیدا؟ آپ کبھی کسی نے سنا؟ کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کو بھی اسی خدا نے بنایا جس نے آدم کو بنایا تھا۔ خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا تھا، باپ کوئی نہیں تھا، ماں بھی کوئی نہیں تھی۔ یہاں تو صرف باپ نہیں ہے نا، ماں تو ہے نا۔ کہا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہا کہ کن ہو جا، فیکون وہ ہو گیا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، the case of Jesus is just like case of Adam whom he created out of dust and said be and he was۔ اچھا دوسرا سوال یہ تھا کہ مٹی جو ہے، ہم آپ کے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری طرح کے ہاتھ ہیں اور اس سے اس نے وہ مٹی کا پتلا بنایا اور پھر اس کو کر کے جناب علی وہ پانی لگا کے برابر کر کے اسے اور پھر اس میں پھونک ماری اور انسان بن کے گوشت چڑھ گیا ان کے اوپر، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا یہ بھی کیا مشکل ہے، مٹی کو میں کہوں یہ پہاڑ جتنے بنے اللہ پاک نے ان کو وہ برش لے کے بنایا ہے۔ اللہ جب کہتا ہے بن جا تو بن گیا، جتنا اللہ کو چاہیے تو اتنا آدم بن گیا مٹی میں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے تخلق من الطین کا حیۃ الطیر، وہی تین جس سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پتلا بنوایا، یہ بتانے کے لیے کہ مٹی پر گوشت چڑھ سکتا ہے اور مٹی گوشت میں اور ہڈیوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا اور ان کے معجزوں کا ذکر ہے اس میں یہ ضرور آئے گا، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر یخلق من الطین کہیئۃ الطیر۔ ان کی ماں کو بتایا کہ یہ اس طرح سے کرے گا، تیرا بیٹا بڑے کام کرے گا۔ یعنی جب وہ تھی نا کہ میں کیا، یہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا، میں بدنامی ایک اچھے خاندان کی، نبی کے خاندان کی، یا اختہ ہارون، تو اللہ پاک نے انہیں بہلانے کے لیے کہا کہ بھائی تو ادھر تو اس طرف توجہ مت کر بدنامی کی طرف، تو دیکھ تو نے پیدا کیا کیا ہے، یہ ایسا ہوگا، میں سے رسول چنوں گا، وہ یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، وہ مردے زندہ کرے گا۔ تاکہ ماں کہے گی چلو بدنامی ہوئی لیکن چیز تو کوئی ملی۔ تو پہلی چیز مٹی سے تخلیق، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر، حیت آپ کو پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، آپ اسٹرکچر کو، تو بناتا تھا ایک اسٹرکچر مٹی سے، حیت بناتا تھا من الطین، فتنفخ فیہ، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، بِإِذْنِی، میرے اذن سے، میری پراکسی پہ۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، میں نے پھونک ماری، جب اس میں پھونک مار دی تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ یہاں وہی پھونک اللہ پاک نے ادھار دے دی، عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو نے پھونک مارنی ہے، مٹی کا بنانا ہے، کیونکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا، یہی اعتراض تھا نا، اب بھی سائنسدانوں کو یہی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مٹی سے بنانا ہے، ان کے سامنے بنانا ہے، تخلق من الطین، تخلیق کرنا ہے تو نے، جیسے میں نے آدم کو تخلیق کیا تھا، کہاں سے؟ مٹی سے، تخلق من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فتکون طیرا بإذنی، پھر تو نے اس میں پھونک مارنی ہے، وہ پرندہ ہو جائے گا۔ ادھر یہ پھونک مارتے تھے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ پرندے کی شکل میں تبدیل ہوتا تھا، وہ مٹی جو تھی وہ گوشت بن جاتی تھی، اس کے اندر ہڈیاں بھی آ جاتی تھیں، ان ہڈیوں کے اندر سارا کچھ، وہ جو پروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں جن میں ہوا باقاعدہ بھری ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنا اس کو اٹھاتے ہیں بوجھ کو، وہ سارا کچھ ایک پل میں ہو جاتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو ادھار دی ہے پھونک عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ مٹی کو گوشت میں تبدیل کر دیتی ہے، جب میں نے ماری آدم کو تو گوشت نہیں بن سکتا تھا۔ یہ اللہ پاک نے زندہ معجزہ اس لیے دکھایا، اس کے پیچھے اصل چیز یہ تھی
کہ ایسا ممکن ہے. اس کے بعد اب اور تو ایسا ہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اٹھ کے بیٹھ جائے تو ہم یہ مانیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بھئی مرا ہوا بندہ جو مٹی بن جائے گا، ہڈیاں بن جائے گا، عظامن و رفاتن، ہڈیاں بھی کھوکھلی، کیسے اٹھے گا؟ ہیہات لما توعدون، یہ تو بڑی ناممکن سی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے کہا کہ تو کسی بھی قبر پر جا کر ان سے کہتے تھے کہ چلو تم چنو کس قبر سے مردہ نکالنا. یہ نہ کہ تم کہو کہ نورا کشتی ہے، کوئی اپنا مرید لٹا کے تو دوسرے دن آگے کہتے ہیں کہ بھائی نکالا. تم چنو کون سی قبر پہ جانا ہے. 100 سال پرانا مرا ہوا بندہ کو یہاں سے نکالیں، وہ سے کہتے قم باذن اللہ. قبر پھٹتی اور اس میں سے وہ بندہ بال جاڑتا وہ باہر نکلا. اس سے اس کے احوال بھی پوچھتے اور کہتے کہ اگر تو مزید جینا چاہتا ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو میں زندگی دے دے، اور یہ اگلا ہی حساب کتاب ابھی نہیں ختم ہوا تو اور نہیں چاہیے مجھے، بس آپ بس دعا کریں کہ اللہ پاک میرے پچھلے معاف کر دے. ان کے اپنے اندر مرے ہوئے وہ عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بھائی مر گیا ہے. تو آپ نے کہا تیرا بھائی مرا نہیں ہے، گئے اور جا کے قم باذن اللہ کی اور کھڑا کر دی اس. تو یہ بھی ان کو وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تو اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے قم کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اللہ جب کہے گا قیامت کے دن قم تو وہ کھڑے نہیں ہوں گے. سوال کرتے ہو کہ اللہ آپ کو وہ کیمسٹری کا فارمولہ بتایا کہ جس سے مٹی گوشت میں تبدیل ہوتی ہے. وہ اصولوں کا پابند نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بنائے گئے. اچھا، اسی طرح اللہ پاک نے کائنات میں جو چیز بھی بنائی اس میں سے تخلیق، فرشتے جو ہیں وہ نور کا جو سب سے سافٹ جو چیز تھی، مختلف شکلیں ہوتی ہیں نا، یہ جو آپ پلاسٹک کے جوتے پہنتے ہیں، آپ جو پیٹرولیم جیلی استعمال کرتے ہیں، آپ ڈیزل، پیٹرول، اس کی بھی مختلف قسمیں، ریڈ والا خصوصی، یہ سارے اصل میں ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں. وہ اپنے ان کا پھر گریڈ ہے کہ کہاں جا کے اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر وہ تارکول بھی آخر وہیں سے آخری کچرا نکلتا ہے جس سے آپ سڑکیں بناتے ہیں. یہ ایک ہی چیز ہے، پھر اس کو آپ پیوریفائی کرتے چلے جاتے ہیں، ایک چیز نکل آتی ہے، باقی بچ جاتی ہے آگے دوسری، اس سے دوسری چیز بنتی ہے، پھر جو اس سے بچتا ہے تیسری چیز بنتی ہے. یہ سارے اسی طرح سٹیپس ہیں. سب سے جو اس کا سافٹ پہلو تھا نور کا، اس سے فرشتے بنائے اللہ پاک نے، نفیس ترین مخلوق. اس میں سے جو بچتا تھا، یہ نار جو ہے یہ نور ہی ہے، لیکن یہ نور کی کروڈ شکل ہے اور گرم ہے. نور ٹھنڈا ہے، نور جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. نار جو ہے یہ نور ہی ہے لیکن یہ اس کی گرم شیپ ہے، کروڈ ہو گئی ہے. اس میں سے اللہ پاک نے جنات کو بنایا، مٹی میں سے ہمیں بنایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے. یعنی اللہ پاک نے تمہیں انسان بنایا ہے اور تمہیں آگ سے بنایا، تو اللہ پاک چاہتا تو بلیاں، چوہے، کاکروچ بھی بنا سکتا تھا، وہ بھی تو اسی کی تخلیق ہے. تمہیں بنا دیتا، تم کیا کر لیتے. لوگوں کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہے کہ انہیں انسان کیوں بنایا گیا. بعض بندے کہتے ہیں جی ہم نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ ہمیں انسان بنایا جائے، اور ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ ہمیں مسلمان بناؤ، اب نماز چھوڑنے سے وہ مارے گا ہمیں. ایسے بھی جنہیں پہلے تو اپنے انسانوں نے پر اعتراض ہے کہ جی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہمیں انسانوں کو بکری بنا دیتے ہمیں، تو کوئی تکے بنا کے کھا جاتا، جان چھوٹ جاتی ہے ہماری. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پہ اعتراض مخلوق کا حق نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی یہودی نے کہا کہ جی آپ کہتے ہیں ہمارا رب جو ہے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، تو آپ ذرا چڑھیں پہاڑی پہ چھلانگ ماریں، دیکھیں تم آپ کا رب آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو نے کہا کہ بندہ اللہ نے کہا ہے نا، تو ہم نے اعتبار کر لیے. اللہ نے بندے ٹیسٹ کے لیے پیدا کیے ہیں، بندوں کا حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ٹیسٹ لیں. اسٹوڈنٹ اٹھ کے ٹیچر کا امتحان لینا شروع کر دے تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو کہا مجھے یہ یقین ہے کہ جب مجھ پر مصیبت آئی، کوئی ایسا ہوا تو میرا رب مجھے بچا لے،
لیکن اب میں اللہ سے کہوں گا نہیں تو ثابت کر، تو مجھے بچا لیتا ہے، تو یہ میرا مقام نہیں۔ رب المشرقین و رب المغربین، مالک ہے دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا۔ مغرب ہمارے یہاں تو عام مشرق اور مغرب ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ کئی مغربوں کا اور کئی مشرقوں کا، یعنی پاکستان کا مشرق اور مغرب پاکستان کی بارڈر میں ختم ہو جاتا ہے، آگے ایران کا مشرق شروع ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا مغرب ہے وہ ایران کا مشرق ہے، اس کا جو مغرب ہے وہ عراق کا مشرق ہے۔ ہر ملک کا اپنا مشرق مغرب ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں سردیوں کا اپنا مشرق مغرب ہے اور گرمیوں کا اپنا مشرق مغرب ہے۔ سردیوں میں وہ ایسے کر کے جاتا ہے بالکل، اور گرمیوں میں وہ لمبا ہو جاتا ہے، ایسے یہاں سے نکلتا ہے دور تک جاتا ہے، سائے سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین، چلایا اس نے دو دریا، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں، ملاقات، مل کر چلتے ہیں ایسے کر۔ بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ لا یبغیان، جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، بغاوت اصل میں یہی ہے، لا یبغیان، وہ اس کے اپنے اپنے دائرے میں رہتے، ایسے کر کے چلتے۔ برزخ جو ہے وہ، جس کو ہمارے ہاں عالم برزخ کہتے ہیں، وہ مرنے والے اور ہمارے درمیان برزخ ہے۔ جب آپ جہاز میں ایئرپورٹ سے اندر ہو جاتے ہیں تو آپ کے اور پاکستان انڈیا والوں کے درمیان پھر وہ برزخ قائم ہو جاتا ہے۔ اندر کے احوال ان کو پتہ کوئی نہیں، باہر کے احوال آپ کو کوئی پتہ نہیں۔ آپ کو جو چھوڑ کے جاتا ہے باہر اس کا چلان ہو جاتا ہے، آپ اندر جاتے ہیں آپ کا وزن زیادہ نکلا تو آپ کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں، تو وہ برزخ ہے، پلٹ کر وہ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ برزخ جسمانی برزخ ہے، بینہما برزخ، یعنی آڑ جسے کہتے ہیں، پردہ کھینچ دیا ایسے کر کے۔ آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو دیکھنا چاہتا ہے ذرا، تو وہ ایسے کر کے تو پردہ کھینچ دیتا ہے، آپ کو ایک طرف کر کے کپڑے اتروا کے دیکھتا ہے، جی کہاں خارش ہے، کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ باہر دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ برزخ اس نے کھینچ دیا۔ اللہ پاک ہمارے اور دنیا والوں کے درمیان برزخ کھینچ دیتا ہے، لیکن اس طرف والا جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، مکالمے ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائلاگز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ دعائی دے رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، بشارتیں دے رہا ہوتا ہے، ادھر اس کا سینس کام کر رہا ہے، وہ ادھر نہیں بات کر سکتا۔ برزخ یہ ہے مسئلہ۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں میں سے لؤلؤ اور مرجان، موتی اور مونگا نکلتے ہیں۔ یہ ان کے چونکہ ان کا بزنس یہی تھا تو اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب ان کا بزنس پیٹرول پہ چلتا ہے، آف شور جو ان کے تیل نکلتا ہے وہ زمین سے زیادہ نکلتا ہے وہاں پہ ان کا۔ اب یہ مونگے کی بجائے آپ وہ جو ریگ ہیں ان کے وہ رکھ کے دیکھ لیں کہ اللہ کا ان پر کتنا احسان ہے، ورنہ تو یہاں پانی فراہم کرنا مسئلہ بن جائے ان کے۔ الین سے آیا کرتا تھا وہ گدوں پہ ٹین لوڈ ہو کے، اور آج بڑے بڑے جو ہے وہ پانی کے پلانٹ لگے ہیں اور ہر وقت پانی آپ کو میسر ہے، بجلی میسر ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ، اور اسی کے جہاز اونچے کھڑے دریا میں، بحری جہاز جو زمانے میں بنا کرتے تھے، ان کے اوپر جو مستول ہوتا تھا ایسے کر کے پہاڑ کی طرح، اس کے کالاعلام جیسے پہاڑ کھڑے ہیں۔ یعنی اللہ پاک نے یہ اصول بنایا ہے کہ اتنا بڑا جہاز اٹھا کے، اب تو آپ دیکھتے ہیں جو جہاز آتے ہیں، ہمیں تو وہاں ایکسیس نہیں ہے، وہاں دیکھتے پورے پورے شہر جتنا ایک جہاز ہوتا ہے، اور اس پہ جو بڑے بڑے کنٹینر رکھے ہوتے ہیں وہ یوں لگتے ہیں ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں ایسے کر کے۔ میں نے جاپان میں دیکھا تھا یہ پہلی دفعہ، پہلی اور آخری دفعہ، میں ڈر گیا۔ وہ سارا ظاہر ہے وہ گاڑیاں ہو کے تو اس کے مختلف ہوتے ہیں، ان پہ وہ آتی ہے 1 2 3 4 ایسے کر کے پورا، تو وہ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے کر کے پھر دوسرے کھولتے ہیں، پھر اس پہ جاتی ہے، پھر اور اتنا بڑا جہاز ہے کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی مجھے وہی نظر آتا تھا کہ یہ جہاز ہے جس پہ سے سارا کچھ اور اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس پانی کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اس میں سوئی ڈالیں اور ڈوب جاتی ہے، اور اٹھانے پہ آتا ہے اور کیا اٹھا لیتا ہے۔ یعنی جو ملک سمندر کے کنارے ہے وہ ترقی کرتا ہے،
کیونکہ اسے سارا مٹیریل دستیاب ہوتا ہے. سڑکوں سے تو یہ سارا کچھ نہیں آ سکتا, ہوائی جہازوں سے بھی اتنا نہیں آ سکتا جتنا بحری جہازوں سے تجارت ہوتی. یہ اس کا ذکر ہے اصل. اب اس زمانے کی کشتی کو اس زمانے کے جہازوں کے ساتھ ضرب دے کے شکر زیادہ کر لیں. اور دیکھیں کشتیوں والے شکر زیادہ کرتے تھے, جہازوں والے کوئی نہیں کرتے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے وہ بڑے جہاز بن گئے اور کنٹینر ہیں اتنا ہی ان کا شکر بھی سالڈ ہونا چاہیے. لیکن کہاں سے آتا ہے ہمیں پتہ نہیں, گھر میں مل جاتا ہے. وہ بیچارے وہاں جا کے سمندر میں لے کے آتے تھے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ایک جملے میں اس کائنات کی حقیقت بیان کر دی. فرمایا سب کچھ ہے مگر کل من علیہا فان, یہ سارے مٹ جانے والے, فانی فنا ہو جانا ہے. آج ہیں بنانے والا کہہ رہا, کل یہ نہیں ہوں. عام طور پہ تو جو بنا دو کہ نا جی کبھی ٹوٹے گی نہیں, کسی سے پوچھنا اور بھائی کبھی خراب ہو گئی نہیں, جی ہم ہیں نا یہاں پہ. اللہ کہتا ہے کوئی اگلی سانس کا پتہ نہیں. کل من علیہا فان, جب سب فنا ہونے والا ہے تو تمہارے ساتھ جو پیدا کی ہے تم کیسے باقی رہو گے؟ تم نے بھی جانا نا ان کے ساتھ. تم بھی اللہ کی تخلیقات میں سے ایک مخلوق ہو نا, خدا تو نہیں ہو تم. تو جب باقی مخلوق مٹے گی تو تمہارے سر پہ سرخاب کے پارے کہ تم نہیں مٹو گے, فانی ہو تم. تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فنا کا چکر ہے. مٹی سے لیتا ہے, مٹی 4 دن بولتی ہے, اپنی شان دکھاتی ہے اور پھر مٹی میں مل جاتی ہے. یہ ایک آیت اگر انسان اس پہ غور کرے, اس کا مراقبہ کرے, تو انسان کو بالکل اس کا ٹارگٹ سیدھا کر دیتی ہے. انا نحن نارث الارض ومن علیہا والینا یرجعون. یہ زمین اور اس کے اوپر جو کچھ ہے سب کے وارث ہم ہیں. اصلاً آپ جاتے ہیں جہاں ونڈر لینڈ میں, بچہ بھی گاڑی پہ بیٹھتا ہے, آپ کا دل کرے آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں اگر بچے کے ساتھ انجوائے کرنا, ٹکریں ماریں بچے کی گاڑی کو ذرا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ آپ کا نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم کے لیے, ادھر گھنٹی بج جاتی ہے, جاؤ چھٹی کرو. یہ جو کچھ ہے یہ ہمارا نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تمہیں 4 دن کے لیے بھیجا ہے, انجوائے کرو, دینے والے کا شکر ادا کرو, حقوق ادا کرو اس کے, اور چل پڑو. تم جس کو بھی پکڑاؤ گے اس نے مٹ جانا ہے. وہ اگلے کو پکڑائے گا اس نے بھی مٹ جانا ہے, وہ اگلے کو پکڑائے گا اس نے بھی مٹ جانا ہے. تم اس کو کیوں نہیں پکڑاتے جو باقی رہے گا؟ بندہ نا اس کو لیبر والے پکڑ لیں, شرطے والے, تو وہ کہے کہ ایک دوسرے بندے کو پکڑائے کہ یار یہ میرا موبائل ہے, یہ کسی کو دے دینا, میرے بھائی کو دے دینا. وہ کہے بھائی صاحب مجھے بھی پکڑا ہوا ہے انہوں نے, یعنی جہاں تم جا رہے ہو میں اسی گاڑی میں جا رہا ہوں. آپ اس کو دیں گے جو آگے جائے گا. کہا جو جس کو تم پکڑاؤ گے اس نے کیا کرنا, مر جانا. 10 سال کا وقفہ پڑ جائے گا, 20 سال کا وقفہ, وہ بھی آ رہا ہے پیچھے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق, بچے گا وہی جو اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. ورنہ جس کو پکڑاؤ گے وہ, آپ دیکھیں نا صدام صاحب نے جو بچے تیار کیے تھے اپنے, وہ فیوچر ان کا بنایا تھا, کس لیے سارا کچھ کیا تھا کہ بچے میرے آئندہ بادشاہی کریں گے. اپنی زندگی میں ان کی ہڈیاں دیکھ لی ٹوٹی ہوئی. قذافی صاحب نے جو کیا تھا کس لیے کیا, مارنے کے لیے, قیمہ بنانے کے لیے نہیں. اس نے سوچا تھا ملک میرا, میرے باپ دادا کا, نسلیں چلیں گی اس پر. کیا ہوا, تم جس کو پکڑاؤ گے اس نے توڑ نہیں پہنچانا, رستے میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس کی بھی کنیکٹنگ فلائٹ ہے, اس نے بھی رستے میں بدلی کرنا ہے. تو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یعنی نیکی بھی کرو تو اللہ کی خاطر کرو, اس لیے کہ اللہ بچ جائے گا, دوسرے تو مٹ جائیں گے نا. جس کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے وہ مٹ جائے گا, اس کے ساتھ تمہاری نیکی بھی مٹ جائے گی. بھائی دوے آپ نے کسی کو مسکا پالش کر لیا, 4 دن اسے بینیفٹ لے لیا آپ نے, اس کے بعد کیا ہوگا, یا وہ مر جائے گا یا آپ مر جائیں گے, ختم ہو گئی بات. کہا تو تم رب کی رضا کیوں نہیں چاہتے؟ رب کی رضا وہ چیز ہے کہ باقی سب مخلوق کے درمیان برزخ قائم ہو جائے گی, باپ بیٹے اور بیٹے باپ کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان, رب کے درمیان اور بندے کے درمیان کہیں بھی برزخ نہیں ہے.
بندہ بندوں کے لیے مرتا ہے، اللہ کے لیے نہیں مرتا۔ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ کے علم میں ایسے ہی تھے جیسا پیدا ہونے کے بعد ہم آئے ہیں۔ ہم اللہ کے علم میں اس وقت بھی تھے جس وقت آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کو پتا چلتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے جب ہم نہیں تھے تو اس کے علم میں تھے، لوگوں کے لیے ہم معدوم تھے، عدم سے اس نے ہمیں وجود بخشا، لوگوں کے علم میں آیا، اللہ کے علم میں پہلے بھی تھا۔ باقی ہر چیز پہلے تخلیق کرتی ہے، پھر اس کے ٹیسٹ لیتی ہے، پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آتی۔ دوائی کی ایجاد ہوتی ہے، وہ فوراً مارکیٹ میں نہیں آتی، 2 4 5 سال وہ اس کے تجربات کرتے ہیں، پھر وہ مارکیٹ کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اللہ واحد وہ خالق ہے کہ جو مخلوق کو پہلے جان کے پیدا کرتا ہے کس نے کیا کرنا ہے۔ یعنی ہم کرتے ہیں تو اللہ کو نہیں پتا تھا، او ہو میں نے تو یہ ولی اللہ کے گھر میں یہ پیدا کیا، یہ حافظ ہوگا، یہ تو نور جان کا ڈولچی بن گیا ہے۔ اللہ کو سرپرائز نہیں ہوتا کسی چیز سے، کوئی چیز اللہ پاک کے لیے سرپرائز نہیں ہے۔ بندے حیران ہوتے ہیں، یار اس کا باپ دیکھو امام مسجد کا بیٹا کیا نکلا ہے، یا باپ اس کا جو ہے وہ بڑا راشی تھا۔ ہمارے ہاں ایک SHO تھا بڑا مشہور، چودھریوں میں سے تھا، اس کا بیٹا بہت بڑا تبلیغی بنا، یہاں بھی آئے ہماری مسجد میں، حیران یار باپ دیکھو اور بیٹا دیکھو، اور اس نے پھر باپ کو بھی اپنی لائن پہ لگا لیا، باپ ہی توبہ طائب کر کے پھر اسی لائن پہ آ لگا۔ تو اللہ پاک جب ہم دنیا میں نہیں تھے، لوگوں کو پتا نہیں تھا، تب بھی ہم اللہ کے علم میں تھے۔ جب ہم مٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لوگ ہمیں بھول جاتے ہیں، اللہ پاک کے ساتھ ہمارا تعلق اسی طرح پھر بھی قائم رہے، علم کا تعلق۔ تو اس کے ساتھ کیوں تعلق نہیں بناتے تھے؟ جو صرف پاکستان میں نہیں، ہم گئے وہ بندہ جو پاکستان میں کام نہ آئے، UAE میں بھی کام آئے، کہا جو تمہاری قبر میں بھی کام آئے، تمہارے حشر میں بھی تمہارے کام آئے، تم اس کے ساتھ کیوں نہیں بناتے؟ اس کے ساتھ تعلق قائم کیوں نہیں کرتے تھے؟ کل من علیہ فان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ تیرا مال کیا ہے؟ جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، اس جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، اکلتا و افنیتا، کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا، ولبستا و ابلیتا، پہن لیا اور اس کو پرانا کر دیا، وتصدقتا وابقیتا، اور صدقہ کر دیا اور بچا لیا۔ دیکھیں آپ، تیرا مال تو وہی ہے جو صدقہ کر کے بچ گیا ہے، جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، پہن لیا ختم ہو گیا، باقی جو بچ جائے گا پیچھے وہ پیچھے والے خود تقسیم کر لیں گے، اتنی فکر نہ کیا کرو۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی اور ان کا ارادہ بھی کوئی شادی کا نہیں تھا۔ ایک دن وہ یہاں سے چھٹی گئے، بہت بڑی کمپنی تھی ان کی اور پیسے والے تھے، بڑی وہاں پہ جائیداد انہوں نے خرید، ویسے بھی وہ جاگیردار تھے، ان کی کافی زمینیں تھی نہری علاقے کی، اوپر سے یہاں سے بھی انہوں نے کافی پراپرٹی بنا لی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ، بھائی بہنیں سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے 3 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں، تو ان سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ فلاں آپ لے لینا اور فلاں بہن کو دے دینا زمین کا بعد۔ تو بھائی صاحب نے کہا تو فکر نہ کر، وہ اسی وانڈ لیں گے۔ اس دن ان کا دماغ پھر گیا اور جھوٹے منہ بھی انہوں نے نہیں کہا بھائی اللہ پاک آپ کی زندگی کرے، آپ کی عمر طویل ہو، آپ انہوں نے کہا تو فکر نہ کر، وہ اسی وانڈ لیں گے، مطلب تو جا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے شادی کر لی، اب ماشاءاللہ ان کی 3 بچے ہیں۔ ان کا وانڈ نہیں لو، میں آپ کو بندوبست کرتا ہوں تمہارا۔ تو کہا کہ بھائی یہ پچھلے جو ہیں یہ اپنی فکر کر لیں گے، تو فکر نہ کر، تیرا اصل میں وہی ہے۔ حضور نے پوچھا کہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا صدقہ وہ ہے کہ انت صحیح و شحیح، تو صحیح ہو، صحت مند ہو، اور تجھے شح، لالچ کو کہتے ہیں، لالچ کی جو بدترین شکل ہوتی ہے شدید ترین، اس کو کہتے ہیں شح، وہ تیرے اندر موجود ہو، اور پھر تو صدقہ کرے۔ اب تجھے کینسر ہو گیا،
پتہ اس کا علاج کو نہیں، مرنا ڈاٹوں 6 مہینے میں مر جائے گا. اب تو لگا جی فلاں مسجد کو دے دو، فلاں کو دے دو. اب تو تیرے اندر لالچ مر گئی نا. شریعت اس پہ پابندی لگا دیتی ہے کہ مرض الموت میں مبتلا شخص صدقہ نہیں کر سکتا، جائیداد کسی کے نام نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا، قرض نہیں لے سکتا. یعنی اب وہ مرنے والا ہے، وہ کہتا ہے لاکھ تو دے بھائی مولوی صاحب ہے لاؤ جی، اور بھائی لاکھ ادھار دے حافظ صاحب یہ آپ لے جاؤ. بچے پیچھے ڈبو جائے قرضے میں، وہ تو اب مر رہا ہے نا. اسے پتہ ڈاکٹروں نے کہہ دی 6 مہینے. کہا کہ مرض الموت مبتلا جو شخص ہے اس کو جس نے قرض دینا وہ خود ذمہ دار ہے، بچے اس کے ذمہ دار نہیں. ہاں بیٹوں سے پوچھو کہ بھائی آپ کے ابا جی کہہ رہے ہیں، اگر بیٹے ہاں کرتے ہیں تو وہ قرض بیٹوں کے ہاتھ پہ رکھو، وہ باپ کو دیں اور بیٹوں سے وصول کر لو تم بھی. یعنی اتنی پابندیاں اپنے مال پر بھی لگ جاتی ہیں کہ آپ اس سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتے. اولاد کورٹ میں جا سکتی ہے کہ جی ابا جی نے آگ لگائی ہوئی ہے دولت کو، ہمارا فیوچر تباہ کر رہے ہیں، اور کورٹ اس پہ سٹے دے دیتی ہے کہ نہیں بھائی تم نہیں کر سکتے، ان کا مستقبل تاریخ نہیں کر سکتے. آپ ٹھیک ہوں، صحت مند ہوں، ابھی زندگی گزارنے کے ایک بھی بال آپ کا کالا نہ ہو، سفید نہ ہو، اور آپ ابھی اپنے آپ کو ینگ محسوس کرتے ہوں، اور بڑے آپ کے بیریا ٹاؤن میں آپ کا پلاٹ ابھی چل رہا ہو اس پہ، اس وقت جب آپ کو لالچ ہو آپ اس میں سے 10 درہم بھی دیں گے تو وہ اللہ کے کاغذوں میں بہت بڑی چیز ہوگی، اس لیے کہ آپ نے صحیح اور صحیح حالت میں دی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. اچھا اللہ پاک کے بارے میں جتنے بھی قرآن حکیم کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں نا اللہ کے وجود کے بارے میں، صفات کے بارے میں، جب تک آپ دنیا کے دوسرے مذاہب کا آپ مطالعہ نہ کریں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ بات اللہ نے یہاں کیوں کہی ہے؟ باقاعدہ عقیدہ ہے مختلف مذاہب کا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن وہ اتنا منزہ ہے، اتنا بے نیاز ہے کہ اسے اس مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے اس کو بنایا، سوئچ آن کر دیا اور پھر اس سے بے نیاز ہو گیا، تنزیہ. اب اسے اس مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بنایا آگے اس کو قانون کے حوالے کر دیا. انڈے میں سے بچے نکلتے رہیں گے قیامت تک، مردوں میں بکریاں گائے بھینسیں بچے دیتی رہیں گی. اس نے آٹوں پہ مخلوق کو لگا دیا ہے. یہ ہے عقیدہ ان کا اللہ کے بارے میں، اور یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. یعنی ایسا خدا جسے ہماری پرواہ کوئی نہیں، ہم نیکی کریں تو بھی اسے کوئی خوشی نہ ہو، ہم گناہ کریں تو اسے کوئی تکلیف نہ ہو. تو پھر ایسے خدا کے ساتھ انسان زیادہ دیر چل نہیں سکتا. وہ تو اس خدا کو چاہتا ہے کہ جو اس پہ نظر رکھے، اس کی اچھے کاموں پہ خوش ہو، شاباش دے انہیں. کہا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، صرف تمہیں نہیں، تم تو بڑی اہم مخلوق ہو نا، میں تو پتوں کا بھی حساب رکھتا ہوں. عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. یعنی ایسا نہیں ہے کسی جان کی ہمت نہیں مر جائے ہمارے اذن کے بغیر. ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر واللہ بما تعملون خبیر. جب اللہ یہ کہتا نا جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کوئی الگ تھلگ نہیں تم سے ہو گیا. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. تم 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے. یہ تمہیں کس پاگل نے اس پٹی پڑھا دی ہے کہ رب کو تمہارا پتہ ہے کیوں نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. کہتے خواب دیکھ رہا ہے، وہ ایک دن جاگے گا اور دنیا ختم ہو جائے گی. خواب جب ٹوٹتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے نا. خواب اللہ کا ختم ہوگا اور ہم ختم ہو جائیں گے. ان سب کا جواب یہ دے رہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان والے بھی اسی سے سوال کرتے ہیں، وہاں کوئی درگاہ نہیں ہے، اور نہ بابا جبریل دیتا ہے کسی کو. یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض. اور زمین والے بھی اسی سے سوال کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید یہ جو آسمان والے یہ اللہ کے گرائی ہیں، بڑی موج ہے ان کی لگی ہوئی ہے، جب دل کیا تو ایسے دیکھ لیا اوپر سے دیوار سے
کہا نا آسمان والے بھی نظریں اٹھائے اسی طرح اس کی تلاش میں جس طرح تم ہو. جبرائیل کوئی روز ادھر بیٹھ کے اللہ پاک کے ساتھ گپ شپ نہیں لگاتا؟ وہ تو بیچارہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، جہاں سے حکم ہے وہاں وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ خود اللہ پاک نے سے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، حضور نے اس سے کہا کہ کبھی یار ٹائم ہو تو آ جایا کرو، وہی لے کے آتے ہو تم، یعنی کوئی ویسے نہیں تمہارا کوئی اپنا کوئی بریک نہیں ہوتا ہے، کبھی آ جایا کرو، بیٹھ کے ڈسکس کر لیا کریں گے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. ان جواب دلوایا گیا وَمَا نَتَنَزَّلُ، وہی کے دوران ہی جبرائیل کہہ رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، بھائی ہمارا آؤٹ پاس ایشو ہوتا ہے، وہ آسمان والا چھوڑتا ہی نہیں ہے. ہر آسمان والا جو گارڈ ہے، اب دیکھ معراج کی آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، جا کے دروازہ پہ جا کون، انہوں نے کہا فلاں، انہوں نے کہا فلاں تو ہے، ساتھ کون ہے؟ کہا محمد. کہا بلائے گئے ہیں؟ کہا بلائے گئے. پھر دروازہ کھولا اس نے. جبرائیل امین بھی ایسا نہیں کہ ان کے پاس ماسٹر کی ہے کھولا اور اندر چلے گئے، باقاعدہ انہیں دکھانا پڑتا ہے اللہ نے بھیجا ہے، میں اللہ کے بھیجنے سے جا رہا ہوں، آؤٹ پاس ایشو ہوتا ہے اس کا. یہ ہمیں ہی دنیا میں اختیار دیا گیا ہے کہ مسجد جاؤ یا سینما جاؤ، لیکن اس اختیار کی سزا بڑی سخت ہے. انہیں اختیار نہیں دیا گیا، اپنی جگہ نہیں تبدیل کر سکتے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم تو ہر وقت صف میں کھڑے اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے، جہاں چاہو منہ اٹھا کے چل پڑو، لیکن اس کا پھر جواب دینے کی بھی تیاری کر کے آنا، پھر اس کا محاسبہ ہوگا. یہ ہے اصل امتحان کہ بندہ اپنے اختیار کو اللہ کے قدموں میں رکھتا، خود اپنی مرضی سے کہ جی نہیں میں تیرا ہی اللہ پاک، جو تو حکم دے گا جدھر کہے گا میں ادھر جاؤں گا، میں اپنی مرضی کو. یہ ہے اصل ہمارا امتحان. اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو آخر دعوانا الحمدللہ. جی